سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. آج ہم بات کریں گے یہ جو ایکٹ آیا ہے کیا جو کرائم یہ سائبر کرائم ایکٹ جو آیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. جب بھی کوئی نیا قانون بنتا ہے تو بجائے کسی احساس تحفظ کے ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ضیاء الحق نے حدود آرڈیننس بنایا تھا تو تھانوں میں کرپشن کی قیمت بڑھ گئی تھی. یہ اب کیا سلسلہ ہوگا ایک تو ہم جانتے نہیں اور آج ہم نے ایسے لوگوں کو یہاں مدعو کر رکھا ہے جو ہمیں پہلے بتائیں گے یہ ہے کیا, اس میں ایک جرم کیا ہے اور کیا جرم نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اور چیزیں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہیں کہ کیا آزادی اظہار پر قدغن لگ رہی ہے, کیا اس ملک کی رولنگ ایلیٹ خوف زدہ ہے اس سے ایک نئے منہ پھٹ میڈیم سے جو وہ بات بھی کہہ دیتا ہے جو ہم اس ٹی وی چینل پہ نہیں کہہ سکتے. سلسلہ کیا ہے, کہاں پہ گرفت ہوگی. اور پھر اس میں اتنی میں جو پڑھ رہا تھا میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں مگر میرے ساتھ دوست ہیں جن کا میں ابھی تعارف بھی کرائے دوں گا تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا اس کے کوئی ایسے نتائج نکل سکتے ہیں کہ میں گھر بیٹھا کوئی ایک حرکت کر بیٹھوں اور مجھے یہ جتنے جرمانے اور یہ کیا سلسلہ ہے. اور پھر جہاں انفراسٹرکچر برے ہوں, جہاں بددیانتی بہت زیادہ ہو. مجھے یاد ہے ہمارے پروفیسر کہا کرتے تھے کہ یار ہمیں تنخواہ مت دو, ہمیں دن کو چالان کرنے کی اجازت دے دو. تو یہ وہ سوسائٹی ہے جس میں قانون کیا گل کھلاتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ سلمان عابد صاحب سماجی کارکن بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, اور نگت داد صاحبہ ہیں میرے ساتھ یہ سماجی کارکن اور وکیل بھی ہیں اور اس سلسلے میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے, ان سے بات کریں گے. چودھری حامد لطیف ماہر قانون ہے اور سائبر کرائم میں پرانا ایک شروع سے آغاز سے ان کا نام آتا ہے. اور جناب خواجہ سعد سلیم ایم ڈی نیا ٹیل بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ہم ان سے بات کریں گے. میں بات کا آغاز پہلے اپنی آسانی کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے چودھری حامد لطیف صاحب سے بات کرتے ہیں. حضور یہ کیا قانون بنا ہے تو کیا ہمیں اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ سوال میں یہ بھی کر دوں کہ میری فیس بک ہیک ہو گئی اور نہ جانے اس پہ کوئی کیا لکھتا رہا, تو یہ جب تک وضاحت ہوگی کہ جناب یہ تو ہیک کر کے کسی نے میرے نام پہ لکھ دیا تو کیا ہے یہ, ذرا ہمیں کلیئرٹی تو ہو جائے. جناب چودھری حامد لطیف صاحب. جی السلام علیکم سعید قائد صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آواز آ رہی ہے جناب, فرمائیے. جی قائد صاحب, اصل میں سائبر قوانین جو ہیں دنیا پوری میں تقریباً میکسیمم ممالک میں نافذ ہو چکے تھے. پاکستان میں بھی سن 2000 سے کوشش کی جا رہی تھی اور اس کے اوپر کافی کام ہو رہا تھا. سب سے پہلا جو قانون پاکستان میں اسمبلی میں لایا گیا تھا وہ 31 دسمبر 2007 کو لایا گیا تھا, جس کا نام تھا پریونشن آف الیکٹرک کرائم آرڈیننس 2008 کے نام سے. وہ کیونکہ ٹائم الیپس کر گیا تھا اس لیے وہاں پہ اس کو نافذ نہیں کیا جا سکا. اس کے بعد 2011-12 میں کوشش ہوتی رہی کہ اس قانون کو کسی بھی طریقے سے ملک میں نافذ کر دیا جائے, لیکن چونکہ مختلف سمجھ تعطل رہا اور چوہدری صاحب میں آپ کو روک رہا ہوں. چوہدری صاحب میں چاہوں گا کہ ہم براہ راست اس بات پہ آ جائیں کہ یہ جو قانون تقریباً آدھا بن چکا ہے یہ ہے کیا, یہ اس میں کیا چیزیں قابل گرفت ہیں اور آپ کی نظر میں کون سی ایسے جنرلائزڈ شکیں ہیں کہ جس میں کسی بھی شریف آدمی کو پکڑ کے جو ہے اسے گھسیٹا جا سکتا ہے. جناب چوہدری صاحب. جی اس میں سب سے پہلے گزارش ہے, یہ تقریباً 50 سے 52 سیکشنز کا قانون ہے. ٹھیک, یعنی سمجھ لیں اس کے اندر دفعات ہیں وہ 50 یا 51-52 تک بنتی ہیں. اس میں تقریباً 20 سے 22 دفعات ایسی ہیں جو اس کے جرائم کا ذکر کرتی ہیں اور انہی جرائم کے ساتھ ساتھ ان میں ان کی سزاؤں کا تعین بھی ہے. اب میں گزارش یہ کروں گا کہ اس میں جو مختلف جرائم ہیں ان میں نوعیت یہ ہے کہ کوئی کسی کے ڈیٹے کو ایکسیس نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی اجازت کے بغیر کاپی نہیں کر سکتا, کوئی کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتا, وہ کوئی شخص کسی کی تصویر اٹھا کے دھڑ چینج کر کے سر کسی اور کا لگا کے اس کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتا, کوئی شخص کسی کی بھی جو ای میل ہے اور جو اس کا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اگر اس کو ان آتھورائز ایکسیس میں لے کے جاتا ہے تو بھی قابل گرفت ہوگا. ان ساری باتوں کا اثر تو فائدہ تو ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ میں کہتا چلوں کہ مجھے ایک سوال کا جواب آپ بھی دینا چاہیں گے, دو آپ کے صاحبان تو تشریف فرما ہیں. کیا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی بحیثیت ماہر قانون کہ آپ نے جو ڈائریکٹ میڈیا ہے اس کو ایگزمپٹ کر دیا ہے, یعنی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ایگزمپٹ ہوگا. کیا وہی حضرات جو سوشل میڈیا سے نیوز لے کے چلائیں گے اور سوشل میڈیا سے نیوز لینے والا جو صحافی ہوگا وہ ایگزمپٹ ہوگا, لیکن وہ شخص جس سے وہ شیئر کر کے یا جس سے اسے نیوز لی ہوگی وہ قابل گرفت ہوگا. اس کے بارے میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا, اس کے بارے میں
کیا خیال ہونا چاہیے؟ اچھا یہ بتائیں ایک مختصراً جناب چوہدری صاحب کہ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی درست خبریں ہوتی ہیں جو ہم بات نہیں کر سکتے، یا میڈیا کا منہ بند کر دیا جاتا ہے، اشتہارات دے کر جو ہے وہ ان کو ہش اپ کر دیا جاتا ہے. وہ باتیں جو آتی ہیں، آتی رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ، اس پر تو کوئی قدغن نہیں ہوگی. میرے خیال میں کہ ایسی نوعیت کوئی نہیں ہے جس کے اوپر کہ قابل گرفت ہو، لیکن چونکہ یہ اتھارٹی ہوں گی جو ابھی بنی نہیں ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سی بات قابل گرفت ہے اور کون سی بات قابل گرفت نہیں ہے. اصل ہے وہ لوگ، وہ اتھارٹی جو ابھی تک تشکیل نہیں ہو سکی، وہ اس کو کیسے ثابت کریں گے یہ قابل گرفت ہی ہے، قابل گرفت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس قانون کی بہت زیادہ ضرورت تھی؟ اور پھر ہمارے ہاں قوانین کا بنتا کیا ہے؟ ہم روز قانون بنا دیتے ہیں اور قانون سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں قانون ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اس کو یہی ہوا ایف آئی اے، پولیس، سارا آپ نیب سب کچھ دیکھ لیں. قاضی صاحب دیکھیں، ایک بات سے تو آپ مجھے اتفاق کریں گے میری سی، پاکستان ایک اوور لیجسلیٹو کنٹری ہے. بہت زیادہ قوانین ہم نے بنا دیے ہیں اور ایک قوانین کے اوپر دوسرا قانون، دوسرے پہ تیسرا قانون بناتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ شاید قوانین بنانے سے بہت زیادہ قوانین کی بہتات سے ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن دوسرا جو بڑا سیریس مسئلہ ہے جس پہ قاضی صاحب ہمیں سوچنا چاہیے، وہ ہے ہماری ریاستی ادارے، حکومت اور عوام کے درمیان ایک ڈیفیسٹ ہے. مثلا اگر حکومت کوئی اچھا قانون بھی بنائے، لوگ اس کے اندر شک کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے خلاف قانون بنا ہے. اسی لیے اب سائبر کرائم کا جو ایکٹ آیا ہے، اس کے اوپر بھی لوگوں کے اندر ایک شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں. جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹس چل رہی ہیں، وہ ہمارے ریاستی ادارے ہوں، وہ ہمارے حکمران ہو، وہ ہماری رولنگ ایلیٹ ہو، ان کے اندر ایک خوف آ گیا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ بڑی عرصے سے ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ جی یہ مادر پدر آزاد کر دیا گیا ہے اور اس میں جو جس کا دل کرتا ہے وہ بات کر دیتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کو کسی کنٹرول میں لانا ہے اور اس کو کسی طریقے سے لا کے ایک سسٹم کے تحت اس کو چلانا ہے. لیکن اب دیکھیے ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے. اب اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنی تھی، انوشا رحمان صاحبہ نے کہا اس کے تحت یہ ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن مجھے بتائیے آج اس ملک میں کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر؟ پارلیمنٹ میں کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ ہمارے میڈیا کے اندر کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے نا، قوانین جو ہیں وہ آپ چھپ کے نہیں بناتے. قوانین بنانے کے لیے آپ کو پہلے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے اور اس ماحول کے ساتھ آپ کو تمام سٹیک ہولڈر کو انگیج کرنا پڑتا ہے. اور وہ ان تمام سٹیک ہولڈر اگر انگیج ہوں گے تو پھر اس کی لیجیٹیمیسی بنتی ہے. قاضی صاحب مجھے لگتا ہی ہے کہ یہ بل تو بن گیا، لیکن اس بل میں بنانے وقت جتنے سٹیک ہولڈر کو کے اس پیشے سے بھی منسلک ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک طرح سے لوگوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یا یہ کیا معاملہ ہے آپ کی نظر میں؟ شکریہ جناب. میں ایگری کرتا ہوں ہمارے جو باقی دو دوست حامد لطیف صاحب اور سلمان صاحب. دیکھیں اس میں جو بہت ساری امینڈمنٹس انہوں نے آلریڈی کچھ کی ہیں، انڈسٹری نے کچھ ریکمنڈیشن کی تھی، ہم نے ان کو مثال کے طور پہ پہلے اگر آپ کسی کو ای میل بھیجتے ہیں یا ایک ایس ایم ایس بھیجتے ہیں اور وہ شخص آپ کو نہیں جانتا، وہ آپ کے خلاف رپورٹ کر سکتا ہے کہ یہ مجھے اس نے بغیر میری اجازت کے میسج بھیجا ہے. تو تو پہلے اجازت کیسے لیں گے ہم؟ پہلے ان کے گھر میں جا کے پیش ہوں. اجازت یعنی اس کا نام ہے سائبر سٹاکنگ، یعنی بغیر پرمیشن کے کسی کو ای میل بھیجنا یا اس کو ایس ایم ایس کرنا. تو یہ ایک ذرا وضاحت کر دیجیے گا خالد صاحب، وضاحت کر دیجیے گا. مجھے بھی آتی رہی ہے تھریٹننگ تو آتی ہے ہمیں جو دھمکیاں دی جاتی ہیں، یہ اس کے بابت ہے یا کوئی بھی کسی بھی عام بے ضرر سے کسی جو میسیج ہے اس پہ بھی ہماری گرفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں آپ اگر کسی کو صرف یہ کہتے ہیں ایس ایم ایس کر کے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، جی آپ کوئی دھمکی نہیں دے رہے، تو وہ بھی سٹاکنگ میں آتا ہے. بغیر اجازت کے کسی کو کانٹیکٹ کرنا سائبر سٹاکنگ میں آتا ہے. تو پہلے اس میں انہوں نے سروس پرووائڈرز کو بھی ڈالا ہوا تھا، اب انہوں نے ان کو یہ پروویژن دی ہے کہ جو سروس پرووائڈرز ہیں وہ ایک آپشن دیں گے کسٹمر کو کہ وہ اگر یہ کہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ مجھے ای میل نہ کریں تو آپ اس کو ای میل نہیں کریں گے تو فرسٹ ٹائم وہ آفینس نہیں ہوگا. اور اگر سیکنڈ ٹائم اگر دوبارہ سروس پرووائڈر یہ حرکت کرتا ہے تو اس کے اوپر کرمنل ایکشن نہیں ہوگا بلکہ ریگولیٹری باڈی جو پی ٹی اے ہماری وہ اس کے خلاف اس کو فائن کرے گی. دوسری بات اس میں جو سیکشن 18 ہے
جو سب سے خطرناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ابھی ہمارے اچھا خواجہ صاحب، یہ جو سب سے خطرناک ہے سیکشن، اس پہ میں واپس آ کے بات کروں گا اور پھر محترمہ نگہت داد صاحبہ سے بھی بات کریں گے، اور یہ کہ کیا کس حد تک احتمال ہے، مگر میں بات مکمل کروں گا پہلے خواجہ سعد سلیم صاحب جو سیکشن 18 یا 8 کی وہ بات کریں گے، وہ کیا اس میں اتنا تھریٹننگ ہے عام آدمی کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی، سائبر کرائم بل پہ بات ہو رہی ہے، اور میں ابھی میری بات ہو رہی تھی خواجہ صاحب سے۔ خواجہ صاحب، آپ فرما رہے تھے، ایک تو آپ نے بتایا کہ اب ای میل ہم صرف ان لوگوں کو ڈال سکیں گے جن سے ہماری شناسائی ہے، اور دوسرا آپ بتا رہے ہیں کوئی اور شک ہے جو بڑی خطرناک ہے، وہ کون سی شک ہے خواجہ صاحب؟ خواجہ صاحب مجھے سن پا رہے ہیں میرے خیال میں؟ خواجہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بات کو آگے میرے خیال میں ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، مگر ہم یہی سوال میں نگہت داد صاحبہ مجھے ابھی بتا رہی تھی کہ کچھ اور شکیں بھی ہیں جو اسی طرح کی خطرناک ہیں۔ جی نگہت داد صاحبہ، جو شک 18 کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر سوشل میڈیا پہ یا انٹرنیٹ پہ کسی کی پریویسی یا اس کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو ہے وہ 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے یا 1 ملین جو ریپوٹیشن خراب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی پرابلم ہے یہاں پہ۔ یہ جو غیر واضح لینگویج ہے اس بل میں، اس کا مسئلہ ہے جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ سیکشن 18 یہ کہتا ہے، بلکہ اگر آپ ایک سیکشن 34 ہے جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو یہ پورا کنٹرول اور پاور دے دیتا ہے کہ جس انٹرنیٹ کے مواد کو وہ یہ سمجھے کہ یہ غیر اخلاقی ہے، غیر اسلامی ہے، obscene ہے، امورل ہے، انڈیسنٹ ہے اور ریاست کے خلاف ہے، اس کو یہ بین کر سکتے ہیں یا ڈائریکشن دے سکتے ہیں انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو کہ یہ اس مواد کو ہٹا دے۔ تو یہ جو اتنی پاور، آپ تو وکیل بھی، آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ جناب ہمیں اس طرح کریں، سوشل میڈیا پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو پیسے آپ ہمیں پتہ چلا ہے یہ پاناما میں پڑے ہیں، ہمیں شک ہے کہ یہ 2 نمبر ہیں یا کوئی گڑبڑ ہے، اگر میں ایسی بات لکھتا ہوں تو اس میں سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جناب ہم یا اسی نوع کی کوئی اور بات کسی کے حوالے سے کریں، کسی پبلک آفس ہولڈ کرنے والے یا کسی شخص، تو کیا اس میں گرفت ہو سکے گی ہماری؟ جی بالکل، جس کے خلاف آپ بات کریں گے یا جس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے وہ انہی پروویژنز کو استعمال کر کے، جیسے اوفینسز اگینسٹ ڈگنیٹی آف اے نیچرل پرسن کو استعمال کر کے آپ کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرا سکتے ہیں، اور پھر آپ کو یا تو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے یا پھر آپ کو 1 ملین روپیز جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو غیر واضح لینگویج اور جو ایمبیگوٹی ہے اس لاء میں، یہ نہ صرف سیکشن 18 میں، یہ آپ کو ہر دوسرے سیکشن میں نظر آئے گی، جس میں عام انسان جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سائبر کرائم کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوتا ہے، سائبر کرائم ہے کیا، وہ اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ اور اب انٹرنیٹ یوزرز پاکستان میں اس قدر زیادہ ہو رہے ہیں، تقریباً 19% انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے پاکستان میں، اور ہر انسان کا موبائل کے اوپر انٹرنیٹ کا ایکسس ہے۔ تو ایک تو یہ سیکشن 34 ہے، یہ ہم نے ان کو گزارش کی تھی کہ اس کو ہٹا دیں، اتنی پاورز نہ دیں۔ یوٹیوب پاکستان میں 3 سال بین رہا ہے اور وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے اس پہ بین ہٹایا، کسی کو نہیں معلوم بین کس وجہ سے لگایا تھا۔ ایک مووی وہ بتاتے ہیں، وہ مووی پھر بھی لوگ ایکسیس کرتے تھے۔ انٹرنیٹ اتنی ترقی کر گیا، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گیا۔ آپ تو وکیل ہیں، آپ مجھے بتائیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی مجھے وہ بتا رہے تھے چودھری حامد لطیف صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پوری دنیا میں یہ بن گیا، امریکہ میں ایسی قوانین ہے نگہت داد صاحبہ؟ دیکھیں جی، امریکہ اور باقی جو ممالک کی ہم بات کرتے ہیں ان کے بڑی انٹرنیشنل بیسٹ سٹینڈرڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ میں بھی قوانین ہیں جو کہ بہت برے بھی ہوں گے لیکن ان کی پروٹیکشنز بھی ہیں۔ اس میں فار انسٹنس ایک شک ہے جس میں انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کو انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال تک تمام انٹرنیٹ یوزرز کا ڈیٹا یہ رکھیں گے، 1 سال تک جو بھی ہم کام کریں گے وہ تمام ڈیٹا ان کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم جو کون سی ویب پہ جا رہے ہیں، کس کو ایکسیس کر رہے ہیں، بالکل آپ کا ٹریفک ڈیٹا پھر تو ان پہ پرچہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری پرائیویسی کو انفرنج کر رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے نا کہ 1 سال تک وہ ڈیٹا رکھیں گے، لیکن پروٹیکشنز کہاں پہ ہیں؟ جن ممالک کا آپ ذکر کریں وہاں پہ پریویسی پروٹیکشنز ہیں، وہاں پہ پریویسی کمیشنز ہیں، ان کے پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن لاز ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، کسی کو پریویسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ہمارا بنیادی حق ہے۔ ان پروٹیکشنز کے بغیر جب آپ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو یہ پاور دے رہے ہیں کہ وہ، اور اس میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں، ان پہ لاگو کیا جا رہا ہے، وہ 1 سال تک ڈیٹا رکھیں گے۔ اور یہاں پہ نیا ٹیل کے ایم ڈی صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا یہ کاسٹ افیکٹو ہے، کتنے پیسے جو ہیں وہ ان کے لگیں گے، کتنی لاگت آئے گی انٹرنیٹ یوزرز کا ٹریفک ڈیٹا 1 سال تک رکھنے میں، پھر اس کو کون ایکسیس کرے گا، کس ایجنسی کا اس میں ٹھیکے تو ملیں گے نا کسی کو،
ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت میں تو پھر ٹھیکے تو ملیں گے نگہداد صاحبہ. میرے خیال میں نیا ٹیل کے جو وہ ہمارے بیٹھے ہیں سر وہ بتائیں گے آپ کو. میں ان سے بھی پوچھتا ہوں مگر میں جاتا ہوں اب چودھری حامد لطیف صاحب, حضور یہ بتائیں, اب آپ تو قانون دان بھی ہیں, کہ یہ ان پہ تو کوئی پرچہ ہم کرا نہیں سکتے, جو مرضی کر لیں, کہ یہ قرضے لے کے کھا جائیں, جو مرضی کریں, ہمیں انہوں نے قوانین کی حد میں رکھا ہو. اور اب یہ جو نگہداد صاحبہ بتا رہی ہیں کہ مجھے 3 سال اندر ہو سکتا ہوں اگر میں آپ کو جانے بغیر آپ کو, اور پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ ڈگنیٹی کسی کی ہو رہی ہے متاثر, تو یہ تو بڑا آربٹریری قسم کا قانون نہیں ہے جناب چودھری حامد لطیف صاحب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ قانون آربٹریری یا ایسے معاملات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ تو بعد میں جب قانون نافذ ہو جاتا ہے اور اس میں جو امینڈمنٹس آتی ہیں وہی آپ کو فائنل سٹیج پہ لے کے جاتی ہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی قانون کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سیر حاصل بحث کی جائے, جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے, اور بار ایسوسیشنز, وکلا, این جی اوز اور وہ لوگ جو ان قوانین کو جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, یا وہ سیاسی جماعتیں جو سوشل میڈیا پہ اپنا بھرپور وزن رکھتی ہیں, ان کے نمائندوں کو دعوت دے کر اس پہ نیشنل اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے تھی. اتنی جلدی میں یہ قانون پاس ہوا کہ کسی کو پتہ نہیں لگا اور قانون پاس ہو گیا. کتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو دعوت نہیں دی گئی. اچھا, آپ کی ریزرویشنز ہیں چودھری حامد لطیف صاحب, آپ کی ریزرویشنز ہیں اس پہ؟ جی, ہماری ریزرویشن یہی ہے کہ میں ایک مثال دوں گا کہ پبلک کو قابل گرفت کرنے کی بجائے جو کارپوریٹ اتھارٹیز تھیں, مثال کے طور پر اب جیسے ایک سیکشن ہے ہمارے, اس میں میں بتاتا ہوں آپ کو اسپوفنگ کی. چلیں آپ وہ سیکشن بتا دیں, ہم نمبر بات. سیکشن 23 اسپوفنگ ہے. اسپوفنگ یہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی بھی, یعنی کہ آپ کی انٹینشن کے بغیر آپ کو میسج یا مارکیٹنگ نہیں کر سکے گا. اب ہمارے ہاں مارکیٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ بغیر ہماری پرمیشن کے مارکیٹنگ ہوتی ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کو پہلے تربیت کرتے جنہوں نے مارکیٹنگ کرنی ہے. فیس بک, گوگل, جی میل, یہو, انہوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوتا ہے اپنے سسٹم کے اندر کہ وہ پہلے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کس انٹرسٹ کے لوگ ہیں, پھر ان کو پرمیشن لے کے ان کو میسیجنگ کی جاتی ہے کہ آپ کا یہ انٹرسٹ ہے, آپ سوشل ورکر ہیں, آپ لائر ہیں, پھر ان کو مارکیٹنگ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ تو مارکیٹنگ کا معاملہ آ گیا نا, لیکن جس میں چودھری صاحب میں جو بات ایف بی آر کا میسج آتا ہے, ہم کیسے ٹیکل کریں گے ان چیزوں کو؟ میں یہ نہیں, سلمان عابد صاحب, یہ جو 2 باتیں کی ہیں نگہداد صاحبہ نے کہ جناب کسی کی عزت جو ہے آپ نے اچھال دی, کسی کو اگر ہم نے بتا دیا کہ حضور آپ کے بارے میں خیال باور یہ کیا جاتا ہے کہ آپ نے بے تحاشا 2 نمبر پیسے کھائے ہیں, آپ کی طرز زندگی ہمیں یہ بتاتا ہے, اس قسم کی باتیں تو سوشل میڈیا پہ چلتی رہتی ہیں نا, اور میرے خیال میں ان میں کچھ زیادہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا. آپ کا کیا اس میں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عام ٹویسٹنگ ہوگی؟ دیکھیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ٹویسٹنگ کے چانسز اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ آپ سعید صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے نا وہ بڑی کمزور ہے. ہمارے ادارے بڑے کمزور ہیں, ہم قوانین بنا دیتے ہیں لیکن پھر ہمارے جو حکمران طبقات ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے نا, وہ ان اداروں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے مرضی کے اور اپنی منشا کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں. مطلب قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, افراد کی حکمرانی ہوتی, جو جیسے اس کو چاہتا ہے وہ چلاتا ہے. اب جیسے اس میں بڑی اچھی باتیں انہوں نے بھی کی ہیں, مطلب مجھے بتائیے کہ دل آزاری کی تعریف کیا کریں گے آپ؟ کیا کس بات کو, مطلب ہو سکتا ہے آپ کا کوئی آپ نے ایک جملہ کہا ہے اس سے میری دل آپ نے مجھے خوش کرنے کے لیے کوئی بات کی اور میری دل آزاری ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیں, ابھی جیسے یہ کہہ رہی تھی نگہداد صاحبہ کہ جی شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے, میں یہاں سے کہتا ہوں کہ جی نواز شریف حکومت کی فلاں پالیسی بالکل ٹھیک نہیں ہے, نواز شریف صاحب بڑا غلط کر رہے ہیں, وہ کہیں گے جی آپ نے ہماری حکومت کی شہرت کو نقصان پہنچا دیا. اور پھر ابھی جو انہوں نے 34 کی بات, یہاں پہ ایک رکیے گا میرا سوال, مجھے یہ بتائیں, ہم جتنے ٹی وی ڈیبیٹ دیکھتے ہیں اور جب ہم اپنے محترم لیڈروں کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھاتے ہیں, ہر کوئی صدق کے دل سے دوسرے کو بددیانت نہ صرف کہہ رہا ہوتا ہے بلکہ مانتا بھی ہے. یعنی ایک واحد پیشہ ہے جس میں ہر شخص اپنے ہم پیشہ کو انتہائی بددیانت اور کرپٹ قرار دیتا ہے اور ٹی وی پر قرار دیتا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ جو ابھی بات انہوں نے کی تھی, حامد لطیف صاحب نے بھی کی تھی شروع میں بات, کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا فارمل میڈیا ہے اس کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے, جو اس میں ہم لان تان کر رہے ہیں, جو ہم اس میں الزام تراشیاں کر رہے ہیں, وہاں تو آپ اس کو گرفت نہیں کر رہے. آپ سوشل میڈیا پہ اگر میں کوئی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اگر حکومت کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو بہت بری لگتی ہے. مجھے اس میں بنیادی طور پہ جو سعید صاحب حکومت کی بدنیتی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا سوشل میڈیا کے اوپر یوتھ کا ایک پریشر بڑھا ہے نا حکومت کے خلاف, حکمرانوں کے خلاف, رولنگ ایلیٹ کے خلاف, پاناما لیکس کے حوالے سے, فلاں کے حوالے سے, اس سے ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے حکومت کے اندر کہ ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, ان کو بے لگام نہ چھوڑیں, ادروائز یہ ہمارے خلاف ایک اچھا خاصا محاذ پیدا کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے نا
सोशल मीडिया भी तो एक रायमा को तश्कील देने में एक बड़ा मावन रोल प्ले कर रहा है ना। जी ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ, हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि इसको जरा इसमें हुकूमत की जो नीयत है ना जी, उसको पहले टटोलने की कोशिश करें कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, मगर ब्रेक से वापस जनाब ख्वाजा साद सलीम साहब की बात अधूरी रह गई थी। सवाल ये मैं छोड़े जा रहा हूं कि हुजूर खुद जुर्म ना करें। जो सोशल मीडिया है वो रिफ्लेक्ट करता है इस मुल्क की रूलिंग एलीट के जराइम, उसमें कुछ एक्सेसेस भी हो जाती हैं, और वो जराइम जो बड़े जराइम हो रहे हैं, वाइट कॉलर जराइम हो रहे हैं, इस मुल्क की नैब के मुताबिक 46 अरब डॉलर हर साल यहाँ से चोरी होकर बाहर जा रहा है, उसको बंद कर दें, इस मीडिया को बंद ना करें। एक ये राय है, गलत या सही, इसका फैसला आप करेंगे, मगर हम बात जारी करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ख्वाजा साद सलीम साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ। हुजूर, मेरा यही सवाल है कि जिस मुल्क में एक बहुत तवील और बड़ी गहरी रवायत हो अपने सियासी मुखालफिन पर भैंसों की चोरी के मुकदमे करवाने की, और आप और सोसाइटी में आप देख रहे हैं कि थाने के बाहर से गुजरते हुए डर लगता है, जिन्हें हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, तो ये क्या देखते हैं, ये इससे क्या निकलेगा जनाब ख्वाजा साद सलीम साहब? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं अभी हामिद लतीफ़ साहब भी बात कर रहे थे, ये जो सेक्शन 18 है इसमें इतनी ज़्यादती की है इन्होंने कि आप ये देखें कि ये सोशल मीडिया यूज़ कौन करता है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं बच्चे, मिडिल क्लास के लोग, वो लोग जो अपनी आवाज़ टीवी में, प्रिंट मीडिया में नहीं पहुंचा सकते, जो बड़ी बड़ी दावतें और पार्टियां अरेंज नहीं कर सकते, ये लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और ये सेक्शन 18 जो है ये ऑलरेडी CRPC में अंडर डिफेमेशन एक्ट ये ऑलरेडी कवर होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी देखिए, जो डिफेमेशन एक्ट है ऑलरेडी पाकिस्तान में जो कानून है, हद तक इज्जत जिसको कहते हैं, जी। उसके ये सेम चीज़ है जिसको उन्होंने सेक्शन 18 डाल दिया और इसमें लिख दिया कि ये प्रिंट मीडिया पे और ब्रॉडकास्टर पे एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने बच्चों को, यूथ को, स्टूडेंट्स को और जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं हैं उनकी आवाज़ को दबाया। और मैं समझता हूँ उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उससे डरते हुए कि ये जो बच्चे आजकल जिनमें पॉलिटिकल एक्टिविज़म आया हुआ है उसको ब्लॉक करने के लिए सेक्शन 18 बनाएगी, और ये बड़ी सख्त ज़्यादती है। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि जो एक क्लॉज है साइबर स्टॉकिंग, यानी आप अगर किसी को अनसोलिसिटेड ईमेल करते हैं या SMS करते हैं, वो कंप्लेंट कर दें, उसको क्रिमिनल कर दिया और उसकी 6 महीने कैद है। यानी अगर कोई शख्स ये कहे जी कि ये बंदा मुझे ईमेल भेज रहा है और मैं इसकी ईमेल रिसीव नहीं करना चाहता, तो ये कोई क्रिमिनल एक्ट तो नहीं है ना जी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई छोटी सजा होनी चाहिए। ख्वाजा साहब, फिर तो हमें, जिस तरह हमारे एक साबिक वजीर भला सा नाम था उनका, जिन्होंने कहा था मुल्क में हम जेलों का जाल बिछा देंगे, तो हमें तो जेलों का जाल बिछाना पड़ जाएगा। निगहत दाद साहिबा, आप क्या एग्री करती हैं ख्वाजा साद सलीम साहब ने जो बात की है कि इसके मिस यूज़ का एक तो है, और फिर इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया, इतने बड़े लोग, इतने बड़े लॉ मेकर, किसी की नज़र से ये चीज़ें नहीं गुजरी, या इनका ये नुक्ता नज़र ठीक है कि जो वॉइसलेस थे, जिनको आवाज़ दी इस सोशल मीडिया ने, उनकी आवाज़ को चोक करना या बंद करना मकसद है? निगहत दाद साहिबा, देखिए, जिस कानून के जो बनाने वाले हैं वो बहुत काबिल लोग हैं और उन्होंने बहुत सोच समझ के ये कानून बनाया है और उसका एक बाकायदा मकसद है। जो ख्वाजा साहब ने बात की, मैं उससे बिल्कुल एग्री करूँगी कि इंटरनेट, जो टेक्नोलॉजी और मोबाइल जो है ये एक ऐसा पावरफुल टूल है, ये उन लोगों के हाथ में जिनको वो जगह नहीं मिलती ऑफलाइन वर्ल्ड में अपनी बात कहने की और अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है उसको एक्सरसाइज करने की। ये सिर्फ यूथ की बात नहीं है, ये माइनॉरिटी की भी बात है। माइनॉरिटी को कितनी जगह मिलती है हमारे मुल्क में जहाँ पे वो अपनी बात का इजहार कर सकें या अपने फंडामेंटल राइट्स जो हमारा आइन देता है उनको इंजॉय कर सकें। तो इंटरनेट ही और सोशल मीडिया ही वो जगह देती है जहां पे ये अपनी सॉलिडारिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपने फंडामेंटल राइट्स, अपना एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसको ये इस्तेमाल कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ यूथ पे, आम इंटरनेट यूजर्स पे लागू नहीं होगी, बल्कि जो ग्रुप्स ऑलरेडी वल्नरेबल और सप्रेस हैं वो और सप्रेस्ड हो जाएंगे जब ये कानून जो है वो इनेक्ट हो जाएगा। इनेक्ट हो जाएगा। सलमान आप साहब, मैं इसकी एक और डायमेंशन लेके आता हूँ। ये जो मिस्र की तहरीक चली, कहा गया जनाब कि ये इंटरनेट पे या सोशल मीडिया, अच्छा इस पे 2 आराह हैं, आप समझते हैं? और इसके अलावा ये जो अभी कू हुआ, ये तुर्की में हुआ, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल करके उर्दवान ने जो है लोगों को बाहर लेके आया, तो ये एक इसकी नई डायमेंशन आ रही है, ये भी खौफजदा कर रही है हुक्मरानों को। क्या मामला है? देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव है। एक लफ्ज़ हम पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, सियासी हथियार।
عمومی طور پہ حکمران طبقات جو ہے نا وہ اس طرح کے سیاسی ہتھیار استعمال کرتے ہیں. اور ڈر کیا ہے؟ دیکھیے نا, یہ جو سوشل میڈیا کی طاقت ہے یہ بڑی تیزی سے دنیا میں پھیل رہی ہے, اور یہ جو رولنگ الیٹ ایک مافیا بن گیا نا دنیا کی پولیٹکس میں, ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. اور یہ بالکل ابھی خواجہ صاحب جو کہہ رہے تھے نا کہ ایک اپنا پولیٹیسائزیشن جو ہے, بنیادی طور پر یہ جو ایک لوگوں کے اندر ایک ایکٹیویزم بڑھ رہا ہے نا جی, اس کو روکا جا رہا ہے. دیکھیے نا ایکٹیویزم کیا ہو رہا ہے, میں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ریاست کے نظام کی خامیاں اجاگر کر رہا ہوں, میں وہاں پر بیٹھ کے حکمرانوں کی کرتوتیں جو ہیں ان کو اجاگر کر رہا ہوں, اس پہ میں اپنی وائس ریز کر رہا ہوں. اور میں صرف اپنی وائس نہیں کر رہا, آپ کو یاد ہے یہ جو وانی صاحب جو شہید ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, ان کے اوپر بھی سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اتنی بڑی جو ہے نا ایک رایامہ تشکیل دی اپنے لوگوں کے لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل ہتھیار کے طور پر چلا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں سعید صاحب, پاکستان میں جو گورننس کا سسٹم ہے, حکمرانی کا نظام ہے, اس میں کرپشن, بدعنوانی اور لوٹ مار کتنی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اب اس کے اوپر آپ نے فارمل میڈیا کے اندر تو اشتہارات دے کے نا کچھ چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے, لیکن یہ جو سوشل میڈیا کی ینگ جنریشن کے اندر ڈیبیٹس ہیں اس کو آپ روک کر بنیادی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف وائسز جو ہے وہ کم ہوں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح ابھی نگہداشت نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کا جو ایکسیس ہے بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا, اور جیسے جیسے یہ طاقت بڑھ رہی ہے اس میں وہ پولیٹیکل موٹیو آ رہے ہیں. اب دیکھیے اس میں حکمران طبقات بھی پریشان ہیں, اس میں اپوزیشن جماعتیں بھی پریشان ہیں, کیونکہ بعض اس وقت آپ دیکھیے لوگ عمران خان کے اوپر بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, لوگ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, لوگ مذہبی جماعتوں کے اوپر بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز آگے بڑھ رہی ہے تو اس کو آپ سسٹم ضرور بنائیں. میں تو اس کا یہ نہیں کہہ رہا کہ سائبر کرائم بل نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن جو انیشلی میں نے کہا تھا کہ اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو انگیج کریں تب یہ جا کے لیجیٹمائز ہوگا, ادروائز یہ لیجیٹمائز نہیں ہو سکے گا. میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آؤں گا. چودھری حامد لطیف وکیل بھی ہیں اور نگہداشت صاحبہ سے بھی یہ سوال کروں گا کہ بہت مزے مزے کے ٹٹ پٹس بھی ہمیں ملتے ہیں, سٹوریز بھی ملتی ہیں, لطیفے بھی ملتے ہیں, پولیٹیکل لطیفے کئی ایسے ملتے ہیں کہ ہم ہنس ہنس کے جو ہے, اور ایک لائٹر سائیڈ بھی ہے اس کی. بہت سے لطیفے شاید میں یہاں سنانے کو دل بھی کر رہا ہے مگر شاید بیچ پہ بھی کوئی قدغن نہ لگ جائے. مگر چودھری حامد لطیف صاحب, جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی تفنن تباہ کی چیزیں ہیں اس انتہائی ڈارک عہد میں جو ہم ہنس کھیل لیتے ہیں, اس کی کتنی سزا ہے اور اس کا کتنا جرمانہ ہوگا, ایک بات, اور کیا ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں اس قانون کے خلاف؟ واپس آتے ہیں, بات جاری ہے. جی ویلکم بیک جناب. چودھری حامد لطیف صاحب, سوال میں آپ کے لیے چھوڑ گیا تھا, تو کیا یہ جو چھوٹے موٹے مزاحیہ باتیں سیاستدانوں کے حوالے سے, صحافیوں کے حوالے سے یا نمایاں شخصیات کے حوالے سے یہ قابل گرفت ہوں گی جناب چودھری حامد لطیف صاحب؟ جی ڈائریکٹلی تو ایسا کوئی دفعہ نہیں ہے کہ جو ڈسکس کرے کہ کسی شخصیت کے اوپر کوئی لطیفہ بنا دیا گیا یا کسی لطیفے سے آپ محظوظ ہو گئے. اس کو وہی جو سیکشن 18 ہے وہی ڈسکس کرتی ہے کہ کیا اس شخص کو جس کے بارے میں ہم نے لطیفہ بنایا ہے اگر اسے مائنڈ کر لیا تو پھر قابل گرفت ہو جائے گا کام. ادروائز ڈائریکٹلی لاء میں کوئی ایسی ذکر نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی کوئی لطیفے کو اور کسی نے بات کی ہو. اصل ایشو یہ ہے کہ میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قانون کا آنا بہت ضروری تھا. پوری دنیا میں صرف چند ملک رہ گئے ہیں جہاں پہ احتجاج ہوا. تھائی لینڈ میں ہوا, فلپین میں ہوا, آسٹریلیا میں تھوڑا سا ہوا, ویتنام میں ہوا, لیکن باقی جتنے بھی ممالک ہیں ڈیولپڈ کنٹریز آف دا ورلڈ وہاں پہ یہ قانون موجود ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ہم نے ٹیکنیکلٹیز پوری کی. وی ہیو نو ٹیکنیکل بیسڈ پولیس اسٹیشنز, وی ہیو نو ٹرینڈ اسٹاف ود اس. ٹرینڈ سٹاف بھی نہیں ہے اور باقی حالات بھی تو دیکھ لینا اس طرح قانون کو ہم مس یوز. اچھا ایک اور بات چودھری صاحب میں آپ سے بھی چاہوں گا, اور میں نگہداشت صاحبہ وقت چونکہ کم ہے, یہ سائبر ٹیررزم, فرقہ واریت, سیکیورٹی اور یہ بھی یہ کیا ڈائمنشن ہے نگہداشت صاحبہ؟ یہ ڈائمنشن یہ ہے کہ اصل میں میں آتا ہوں آپ کی طرف, میں آتا ہوں ذرا, میں بہت زیادہ ہے. میں نگہداشت صاحبہ سے پوچھوں, سائبر ٹیررزم کسی اور چیز کا نام ہے اور دہشت گردی کسی اور چیز کا نام ہے. ٹھیک ہم نے میس اپ کر دیا اور ہم نے ڈیفینیشن کے اندر بھی اس کو ابہام میں رکھا ہے. اس کی کلیئرٹی چاہیے اور ان کو ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی, اچھے طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہیے تھا. میں آتا ہوں. جی نگہداشت صاحب آپ یہ میں ان کی بات آگے لے کے چلوں گی کہ جو سائبر ٹیررزم انہوں نے بیچ میں ڈالا اور ہیٹ سپیچ ڈالا ہے, اس میں سائبر ٹیررزم, سائبر سیکیورٹی, سائبر کرائم, یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں. ان تینوں کے لیے الگ قوانین ہونے چاہیے. آپ ایک ہی قانون میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش گورنمنٹ نے کی اور ایک ہی قانون میں تمام چیزوں سے نمٹنے کی کوشش کی ہے. سائبر ٹیررزم کی ڈیفینیشن بہت ویگ ہے اور ہیٹ سپیچ بھی ابھی جو امینڈمنٹس اپروو ہوئی ہیں سینٹ سے اس میں ہیٹ سپیچ بھی بیچ میں ڈالا جو اور ہی زیادہ غیر واضح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ اتنے قوانین ہیں, یہ ٹیررزم اور ہیٹ سپیچ
یہ آلریڈی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے سیکشن 11W جو ہے وہ کور کرتا ہے. وہ اس کی بالکل ایگزیکٹلی یہی لینگویج ہے جو لینگویج یہاں پہ انہوں نے ڈالی ہے. تو وہ ریپیٹیشن آف لاز بہت زیادہ ہے. جس طریقے سے پہلے ہم لوگوں نے بات کی کہ ڈیفامیشن ایکٹ کے اندر ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جو یہاں پہ ڈال دی گئی ہے. تو یہ بہت یہ ایک چیز کرنا ضروری تھی کہ سائبر ٹیررزم, سائبر سیکیورٹی, سائبر کرائم آلریڈی نگہت داد صاحب آپ کہہ رہی ہیں ایک قانون پہلے سے موجود ہے دوبارہ بنانے کی, جس طرح یہ ہیویلی لیجسلیٹ کہتے ہیں. سلمان عابد صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ جو ابھی وانی صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, اچھی بات کر رہے تھے, ہمارے لیے تو وہ یا جو اکثریت ہے جو کشمیریوں کی, ان کے لیے وہ ہیرو ہیں اور انڈیا کے لیے وہ ٹیررسٹ ہیں. تو پھر یہ پوری دنیا میں ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے نا, اس پہ ایک کنفیوژن موجود ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے سیاسی ایجنڈے کو سامنے رکھ کے کسی کو شہید کہتے ہیں اور کسی کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب یہ ڈیفینیشن آئیں گی تو اس وقت ایک نئی کنفیوژن کریٹ ہوگی. اور جو بنیادی بات جو آپ نے شروع میں اٹھائی تھی نا قاضی صاحب, کہ آزادی اظہار جو ہے اس پہ جو قدغن لگانے کی جو کوشش ہے, دیکھیے آزادی اظہار کو ایک ذمہ داری کے ساتھ کہنے کی تو ضرورت ہے, اس میں سب مانتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ڈیفامیشن لا موجود ہے پہلے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا اب آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا ہوا ہے, اس کے اندر یہ تمام شکیں موجود ہیں جو باتیں آپ یہاں پہ کر رہے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل موٹیو ہیں, اور ان پولیٹیکل موٹیو کو بنیاد بنا کر حکومت ایک آواز کو دبانا چاہتی ہے, آزادی اظہار پر پابندی لگانا چاہتی ہے. آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے جو اس کے یوتھ کا تھوڑا سا اس کا ہے بینک, تو وہ اس کو تو نہیں, یعنی یہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں صرف پی ٹی آئی نہیں, میں تو دیکھیے میں اس کو اس پر تقسیم نہیں کرنا چاہتا کہ پی ٹی آئی کی یوتھ ہے. یوتھ پاکستان میں بہت زیادہ پولیٹیسائز ہوئی ہے پچھلے 3-4 سالوں میں. ان کو ایک اپرچونٹی ملی تھی, اب آپ اس اپرچونٹی کو محدود کر کے لے رہے ہیں, ان کو واپس لینا چاہتے ہیں. آخری خواجہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو ہے چوک کرنے کی کوشش ہے لوگوں کو, اور یہ قانون جو ہے وہ مس یوز ہو سکتا ہے, یہ جو رائے زیادہ تر پینلسٹ کی ہے, یہ خواجہ صاحب؟ جی بالکل جی, میں یہ سمجھتا ہوں جو سیکشن 18 ہے اور سیکشن 21 ہے یہ بالکل مس یوز ہوں گے. آپ دیکھیں سیکشن 18 جو ہے, اگر آپ کسی کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں یا کسی نے فیس بک پہ کوئی انفارمیشن اپلوڈ کی ہے, آپ اس کو لائک کر کے شیئر کر دیں تو یہ اس کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے. یعنی ایک وہ شخص جس نے غلط انفارمیشن اپلوڈ کی اور وہ شخص اس کی فرینڈ لسٹ میں جس نے اس کو شیئر کر دیا, تو دیکھیں اس میں تو کتنے معصوم لوگ ہیں, کتنے بچے ہیں جو اس کی زد میں آ جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ انفلوئنشل لوگوں کی مڈل کلاس. حاج صاحب I have to leave it there. بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, نگہت داد صاحبہ, چودھری احمد لطیف صاحب اور خواجہ سعد سلیم کہہ رہے ہیں. اور جس طرح نگہت داد صاحبہ نے کہا کہ فریولس لٹیگیشن کا آغاز ہو جائے گا, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے یہاں 1 گھنٹے میں بیٹھ کے دیکھ لیں, یہ کب کے لگے ہوئے ہیں, انہوں نے یہ نظر نہیں آئی کہ جب اس کو یہ دیکھ رہے تھے, اور کیا اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری درخواست لا میکر سے جب یہ قانون کے پاس جائے تو اگر ہماری آواز ان تک پہنچے تو یہ ان چیزوں کو کنسیڈر کر لیں. اجازت دیجیے, دیکھتے ہیں چینل 24. اللہ حافظ.